بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت بیمار ہو گیا تو میری بیوی مجھے روزانہ بکرے کا گوشت لا کر کھلانے لگی۔ میں بیوی سے پوچھتا کہ گوشت کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں تو بیوی رونے لگ جاتی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کا پیچھا کیا تو میری بیوی کو کسائی ایک کمرے میں لے گیا اور پھر میری بیوی کے ساتھ۔ آخر ایسی کون سی نوکری میری بیوی کرتی تھی جسے وہ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ ایسی بھی کون سی نیک عورت ہے جو ذرا سے کام کے ساجدہ کو ہزاروں روپے روز دیتی تھی؟ میں شک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آئے روز یہ سلسلہ دیکھ کر مجھے اب ساجدہ پر شک سا ہونے لگا تھا۔ کہیں وہ پیسوں کی خاطر اپنی عزت تو… اسے آگے سوچنے کی ہمت مجھ میں نہیں بچی تھی۔ مجھے اس پل پہلی بار بے بسی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اپنی اس بیماری پر غصہ آنے لگا تھا۔ کاش یہ بیماری مجھے نہ لگتی تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ میری بیوی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ میری غربت اور 2 بچوں کی پیدائش نے بھی اس کے حسن کو مان نہیں ہونے دیا تھا۔ وجہ شاید میری محبت تھی۔ ہم غریب اپنی بیویوں کو بس ایک وفا اور محبت ہی جی بھر کر دے سکتے ہیں، جسے پا کر ہماری بیویاں ہمارے ساتھ فاقے میں بھی خوشی سے کاٹ لیتی ہیں۔ اب تک اپنی غربت کے باوجود بھی ہم خوش تھے، لیکن میری بیماری نے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ میری بیوی ملازمہ کا کام کرنے لگی تھی۔ جب تک وہ گھر سے باہر رہتی میری جان سولی پر لٹکی رہتی۔ کب تک میں کماتا تھا؟ کم از کم وہ میرے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ تو تھی۔ میرا دل جس اذیت سے گزر رہا تھا وہ میں ہی جانتا تھا۔ مجھے ساجدہ پہلے سے کچھ کمزور سی لگنے لگی تھی۔ رات کو وہ بچوں کے ساتھ چارپائی پہ سوئی، لیکن صبح اپنے وقت پر نہیں اٹھ پائی۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ شاید روز روز کے کام کاج سے وہ تھک گئی تھی۔ میں نے جب اس کی تپتی ہوئی پیشانی دیکھی تو فکر مند ہو گیا۔ میری بیماری نے میری بیوی کو کملا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں جگایا۔ میری طبیعت تو پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کام کاج سے منع کیا تھا۔ کہنے لگا جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاؤ تب تک کام پر مت جانا۔ میں اب یہ کرتا تھا کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام خود کر دیتا تھا۔ اب بھی میں نے بچوں کو ناشتہ بنا کر کروا دیا، ساجدہ کے لیے چائے بنائی اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ابھی میں اسے ناشتہ کروا ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے بیٹے نے دروازہ کھولا تو ایک ہٹا کٹا آدمی باہر کھڑا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگ صحن میں چارپائیاں بچھا کر ہی سوتے تھے، اس لیے سامنے مین دروازہ کھلتے ہی مجھے وہ شخص نظر آ گیا۔ آدھے بازو کی سفید بنیان اور چیکدار دھوتی پہنے اس کے کپڑے اور ہاتھ خون کی چھینٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ منہ میں پان دبائے اس نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے گیٹ کھولا اور اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری بیوی ساجدہ کی رنگت فاق ہوئی تھی۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہوئے سرسری سی نظر ڈالی اور وہ سلام کیا۔ پھر وہ ساجدہ کو دیکھ کر کمینگی سے مسکرایا تھا۔ کہنے لگا کیا حال ہے؟ آج کام پر نہیں آئی تم؟ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں گوشت کا شاپر میری بیوی کی طرف بڑھا دیا اور سامنے رکھی ہوئی دوسری چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میری بیوی بری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ کہنے لگی مالکن سے کہنا مجھے بخار ہے، میں 2 دن کام پر نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر اس شخص کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھی۔ کہنے لگا مالکن کا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ تم نہیں آئی تو اس نے مجھے بھیج دیا کہ جا کر ساجدہ کی خبر گیری کر کے آؤ۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص کی نظریں بری لگ رہی تھیں۔ وہ ساجدہ کو سر سے پیروں تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور میرا دل یوں تھا کہ ماہی بیات کی طرح مچل کے رہ گیا۔ وہ کسائی کہنے لگا مالکن رات کو بخار کی دوا اپنے ملازم کے ہاتھ بھیجنے کی، کل تک تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی، اس لیے کل سے کام پر آ جانا، ورنہ تم تو جانتی ہو مالکن کے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، خواہ مخواہ تمہاری نوکری چھٹ جائے گی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اس شخص کی نظریں مسلسل ساجدہ پر ٹکی ہوئی تھیں اور ساجدہ بار بار اپنے چہرے پر آنے والے پسینے پہنچ رہی تھی۔ کہنے لگی کل ضرور آ جاؤں گی، مالکن سے کہنا وہ فکر نہ کریں، آئندہ چھٹی نہیں ہوگی۔ ساجدہ کے لہجے میں نمی کے ساتھ بے بسی بھی تھی۔ وہ کسائی وہاں سے چلا گیا
لیکن میرا دل بےتاب سا ہو گیا۔ کسائی کی نظریں، بیوی کی بدحواسی مجھے کچھ اور طرف ہی اشارہ دے رہی تھیں۔ میرا نام شفیق تھا، میں ایک روز دہاڑی کا مزدور تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ رہا تھا، چند ماہ سے بیمار تھا، اس لیے سوچا آج ڈاکٹر پر چلا جاؤں، لیکن جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی تھی، میں بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوا، وجود کمزوری سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں گھر آ کر صحن میں بچھی چارپائی پر سر جھکائے بیٹھ گیا، تبھی بیوی کمرے سے باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگی کہ کیا کہا ڈاکٹر نے۔ میں اب اسے کیا بتاتا، مجھ جیسے دہاڑی دار مزدور کو ڈاکٹر نے کیا تجویز پیش کی ہے۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ڈاکٹر کی بتائی گئی ساری دوائیاں خرید سکتا۔ میں نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر بولا کہ ڈاکٹر نے میری بیماری کا علاج بکرے کا گوشت بتایا ہے۔ اگر میں بکرے کا گوشت روزانہ کھاؤں گا تو میری بیماری بہت جلد دور ہو جائے گی۔ میری بات سن کر بیوی خاموش ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر تفکر کے گہرے سائے منڈلانے لگے تھے، کیونکہ ہم غریبوں کے پاس یہ گوشت خریدنے کے پیسے کہاں سے آنے تھے۔ یہاں تو دال کے ساتھ بمشکل 2 وقت کی روٹی سے گزارا ہو رہا تھا۔ میں بالکل بے جان سا وجود لیے بیٹھا تھا، مگر تبھی میری بیوی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی کہ شفیق آپ فکر مت کریں، میرے پاس کچھ جمع پونجی پڑی ہے، میں آپ کو اس جان لیوا بیماری سے چھٹکارا دلوا کر رہوں گی۔ اس کی بات پر میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے 3 ماہ تک لگاتار گوشت کھانے کو کہا تھا۔ آخر کتنے دن تک میں گوشت کے ذریعے اپنا علاج کر سکتا تھا؟ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ دہاڑی پر مزدوری کر سکوں۔ ہم میاں بیوی اور 2 بچے تھے اور میں مزدوری کرتا تھا، تب جا کر میرا گھر چلتا تھا۔ شروع میں جمع کیے گئے پیسوں سے میں گوشت لاتا رہا، جسے میری بیوی خاص میرے لیے بنا کر رکھتی تھی، مگر 2 دن بعد ہاتھ تنگ ہونے لگا۔ میں نے اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے دوبارہ گوشت لانا بند کر دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے اور میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ کام کرتے ہوئے ناک سے خون آنے لگتا تو کبھی غشی کے دورے پڑنے لگتے۔ میری بیوی میری یہ حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو چکی تھی۔ چند ہی دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا، مجھے لگا شاید میں اب جی نہیں پاؤں گا۔ میری بیوی نے اپنے پاس جمع کی ہوئی رقم سے کچھ دن گوشت لائی اور مجھے کھلانے لگی۔ اب تو اس خراب صحت کی وجہ سے میری چھوٹی موٹی مزدوری کی نوکری بھی چھٹ چکی تھی، گھر میں کھانے کے لالے پڑنے لگے۔ میری بیوی کے علاوہ میرے 2 بچے بھی تھے، مجھے ان کے مستقبل کی بھی فکر تھی۔ ایک روز میری بیوی نے مجھے رات کا کھانا دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میں جب سے بیمار ہوا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی تھی، جبکہ اس سے پہلے ہم سبھی ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، شاید میری بیماری ایسی تھی کہ وہ لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے انہیں لگتا تھا کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، مگر یہ غلط فہمی بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ میں کھانا کھا کر جب خالی برتن لے کر کچن میں رکھنے کے لیے اٹھا تو کچن کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رکے۔ میں حیرت سے اپنے چھوٹے 3 سالہ بیٹے کو دیکھنے لگا، جو نہ جانے کتنے دنوں کی پڑی سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو رہا تھا۔ جب پانی میں روٹی کے ٹکڑے نرم پڑ جاتے تو وہ انہیں اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا۔ میری بیوی کی میری جانب پشت تھی، وہ چھوٹے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دے کر بولی، بیٹا بس چند دنوں کی بات ہے، تمہارے بابا جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ایک بار پھر تم پانی کے بغیر نرم روٹی کھا لیا کرنا۔ میرا بیٹا بمشکل اس روٹی کے اکڑے ہوئے ٹکڑے کو چباتا ہوا بولا کہ اماں، بابا کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ روٹی کھا کر میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ ان کی باتیں سن کر میں بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لے کے واپس آ گیا اور آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا کر دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگا۔ اس سوکھی روٹی سے بھی بدبو آ رہی تھی، نہ جانے کہاں سے میری بیوی اٹھا کر لائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ میرے جیتے جی میرے بچوں کو یتیموں جیسی زندگی مت دو۔ میں نے جتنا جینا ہوا میں جی لوں گا، مگر اپنے بچوں کو یوں نہیں دیکھ سکوں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، لیکن مجھے دلاسے دینے لگی اور پھر بولی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نوکری کر لوں، کم از کم گھر کا خرچہ تو چلتا رہے گا۔ بیوی کی بات سن کر میری غیرت جاگی تھی، میں نے فوراً اسے منع کر دیا
اور اگلے روز جیسے تیسے خود کام کے لیے چلا گیا۔ ایک تو شدت کی گرمی، دوسرا جہاں ٹریکٹر میں مٹی ڈالی جا رہی تھی وہاں پانی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ میں گرمی کی شدت سے تڑپنے لگا اور زمین پر گر گیا۔ جب ہوش آئی تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی روتے ہوئے بولی، کہا تھا نا کہ میں کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ لیتی ہوں، آپ نہ جائیں۔ وہ مجھے کئی دلائل سے سمجھانے لگی، آخر آپ خود کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی مجھے کوئی ملازمت ڈھونڈنے دیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ہی کمانا اپنے بچوں کی خاطر۔ میں نے اپنی بیوی کو نوکری ڈھونڈنے کی اجازت دے دی۔ اگلے روز صبح صبح وہ گھر سے نکلی۔ میں گھر میں رہ کر اس کے لیے کوئی اچھی نوکری ملنے کی دعا کرنے لگا۔ وہ صبح 9 بجے کے گھر سے نکلی تھی۔ ابھی اسے 3 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا، شاید اسے نوکری نہیں ملی۔ مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک شاپر نکالا جس میں بکرے کا گوشت تھا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، گھر میں تو رقم کوئی خاص موجود نہیں تھی، پھر میری بیوی ساجدہ اتنا گوشت کہاں سے لائی تھی؟ وہ میرے پاس سے ہی مسکرا کر بولی کہ شفیق، مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی ہے، اب آپ کے علاج میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ دیکھنا آپ یہ گوشت کھا کر بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بیوی کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو اس بہانے گھر کا کچھ تو خرچہ پانی چلتا رہے گا جب تک میں دوبارہ صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ اگلے روز ساجدہ صبح صبح گھر سارے کام جلدی جلدی نپٹا رہی تھی۔ دوپہر کا 1 بجتے ہی وہ گھر سے باہر نکل کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ساجدہ سے پوچھا ہی نہیں کہ اسے نوکری کیا ملی ہے۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں، زیادہ سے زیادہ کسی گھر میں ملازمہ لگی ہوگی۔ میں سارا دن گھر میں لیٹا رہتا کیونکہ طبیعت اس قدر ناساز ہو چکی تھی۔ اگر ذرا سا سر بھی اٹھاتا تو میرے ناک اور منہ سے خون آنے لگتا۔ ساجدہ کو گئے صرف 3 گھنٹے ہوئے تھے کہ وہ دوبارہ گھر واپس آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں چونکا اور بولا کہ ساجدہ خیر تو ہے، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی؟ میرے سوال پر وہ پھیکی سی مسکرائی اور پھر بولی کہ میری نوکری بس اتنے ہی وقت کے لیے ہوتی ہے شفیق، میں اپنا کام کر کے آ جاتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، آخر ایسا کون سا کام تھا جس میں صرف 3-4 گھنٹے نوکری کرنی پڑتی تھی، اور وہ میرے لیے گوشت بھی کافی لاتی تھی اور بچوں کے لیے ضرورت کا سامان بھی۔ آج بھی ساجدہ اپنے ساتھ ایک بڑے پیکٹ میں تازہ بکرے کا گوشت لے کر آئی تھی۔ روز روز گوشت کی بڑھتی قیمت اور میری بیوی کا اتنا مہنگا گوشت یوں شاپر بھر بھر کر لانا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب ہم مل کر کھانا کھاتے تھے، میری بیوی بچوں کو بھی تھوڑا تھوڑا گوشت کا سالن دیتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں بیوی سے پوچھوں کہ آخر اتنا سارا گوشت کون دیتا ہے اسے؟ تنخواہ تو مہینے کے آخر میں ملا کرتی ہے، تو پھر ساجدہ کے پاس اتنے پیسے روزانہ کہاں سے آ رہے تھے جو یہ گوشت خرید کے لے آتی تھی؟ یہ تو اب ساجدہ کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روزانہ دوپہر 1 بجے گھر سے چلی جاتی اور جب واپس آتی تو اس کے ساتھ ڈھیر سارا بکرے کا گوشت ہوتا۔ میں پچھلے 2 ہفتوں سے وہ گوشت کھا رہا تھا اور میری طبیعت اب سنبھلنے لگی تھی، مگر اس ایک سوال نے گویا میرا چین چھین لیا تھا۔ آج جب میری بیوی گھر لوٹی تو ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اس نے گوشت چولہے پر چڑھایا اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے اور آج تو وہ گوشت بھی پہلے سے زیادہ مقدار میں لے کر آئی تھی۔ میری نظر اس کی قمیض پر پڑی۔ وہ نشان دیکھ کر میرے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا تھا۔ اس کی سادی سی قمیض پر کئی داغ لگے تھے۔ اگر میں بیوی سے سوال کرتا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سمجھتی۔ میں نے اپنے تمام تر سوالات دماغ میں ہی بٹھائے رکھے، مگر اب میرا تجسس بڑھ چکا تھا۔ وہ میری دیکھ بھال کر رہی تھی، میری بیوی کا مجھ پر احسان تھا، مگر میں اب اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی نوکری ہے جو وہ 3-4 گھنٹے کر کے آتی تھی اور اس کے بدلے سے اسے سارا گوشت بھی مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے سارے اخراجات وہ پورے کر رہی تھی۔ میری دوائیاں ختم ہونے سے پہلے وہ لے آتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے پھل بھی لا کر دیتی، ڈاکٹر کے پاس بھی باقاعدگی سے لے کر جاتی۔ اتنے کم وقت کے اتنے سارے پیسے آخر اسے کون دیتا تھا کہ وہ یہ سب کر سکے؟ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی چند گھنٹوں میں اتنا نہیں کماتے ہوں گے جتنے پیسے ساجدہ کمانے لگی تھی۔ میرا دل بے چین نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔
آج جب وہ گھر واپس آئی تو میں نے اپنائیت سے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا اور پھر چند باتوں کو ادھر ادھر کرنے کے بعد میں بولا، ساجدہ تم کہاں نوکری کرتی ہو؟ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ گزر گئے۔ وہ فوراً میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ہڑبڑاتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ ساجدہ تم نے بتایا نہیں کہ تم کہاں نوکری کرتی ہو؟ کون دیتا ہے تمہیں اتنے پیسے کہ تم یوں روزانہ میرے لیے اتنا مہنگا گوشت لے کر آتی ہو؟ یہاں تک کہ بچوں کی بھی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر رہی ہو، ان کی ہر خواہش تم پوری کرتے نہیں تھکتی۔ میرے سوال پر وہ نظریں جھکا گئی، کہنے لگی، ایک امیر عورت کے گھر پر صفائی کرتی ہوں، وہ بڑی نیک اور دیالو قسم کی عورت ہے۔ میں نے اسے جب اپنی مجبوری بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں روز پیسے دے دیا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ نہ جانے کیوں رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں اسے چپ کروانے لگا تو وہ بولی کہ شفیق، میرے لیے آپ سے اور بچوں سے بڑھ کر اپنی ذات بھی نہیں ہے۔ بس جو بھی کچھ کر رہی ہوں میں آپ کی جان بچانے کی خاطر کر رہی ہوں، تاکہ آپ اور میرے بچے اچھی زندگی گزار سکیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ساجدہ کی بات میں صداقت نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پھر کچھ دن بعد میرے گھر ایک کسائی گوشت لے کر آیا تھا، جو کہ میری بیوی ساجدہ کی مالکن کو گوشت دیتا تھا، اور اس کا پرانا جاننے والا تھا، وہ خود بھی اسی سے گوشت لیتی تھی اور ساجدہ کو بھی کہتی تھی جتنا گوشت اس سے چاہیے وہ اس کسائی سے لے لے۔ جب سے وہ کسائی آ کر گیا تھا میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ مرد اپنی بیوی پر ہر اٹھنے والی نظر کو پہچان لیتا ہے، اور کن نظروں سے وہ ساجدہ کو دیکھ رہا تھا، میرا جی تو چاہ رہا تھا اس کمینے کا منہ نوچ لوں، لیکن میری بے بسی مجھے اس بات کی کہاں اجازت دیتی تھی۔ میری بیماری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے پیچھے میری بیوی بچوں کا کوئی سہارا نہیں تھا، کیونکہ ساجدہ ایک یتیم خانے میں رہتی تھی، میں وہیں سے اسے نکاح کر کے لایا تھا۔ میرا بھی کوئی نہیں تھا، والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، ایک چچا نے پالا تھا۔ 15 سال کی عمر ہی انہوں نے مجھے الگ کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالوں یا تمہیں۔ تب سے میں نے مزدوری کرنی شروع کر دی تھی اور ایک کرائے کا چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر لے لیا تھا۔ میری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی، لیکن بس اس بیماری نے میری زندگی کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میں ایک اذیت سے دو چار ہو چکا تھا۔ رات دن اب مجھے بس یہ خیال ستانے لگا کہ نہ جانے ساجدہ اب تک کیوں نہیں آئی۔ پہلے مجھے اس کے ان 4 گھنٹوں کا کام اس کی تنخواہ سے کم لگتا تھا، لیکن جب سے وہ کسائی گھر آیا تھا میرا دل کسی پل چین میں نہیں تھا۔ جب تک ساجدہ گھر سے باہر ہوتی میں بار بار گھڑی کی چلتی سوئیوں کی جانب دیکھتا رہتا۔ مجھے لگتا وقت رک گیا ہے یا بہت ہی سست رفتاری سے چل رہا ہے۔ میں اپنی اس اذیت کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے جو میری جان نکالے ہوئے تھے۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں ہر حال میں یہ پتہ ضرور لگا کر رہوں گا کہ آخر وہ کون سا کام ہے جسے کر کے میری بیوی اتنے زیادہ پیسے کما رہی تھی۔ اگلے روز ساجدہ میرے بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب وہ دونوں چند گھنٹوں بعد واپس آئے تو میرے بیٹے کے ہاتھوں میں کھلونے تھے۔ اتنے مہنگے کھلونے تو میں اسے کبھی بھی نہیں دلا سکتا تھا۔ میری بیوی اور بیٹا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرے بیٹے نے چھوٹی بیٹی کو بھی وہ کھلونے دیے، وہ دونوں ان کھلونوں سے کھیلنے لگے تھے، خوش تھے، اور میری بیوی انہیں خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور میں اس کے چہرے کی پرت جو کہ مرجھایا ہوا اور ستا ہوا لگ رہا تھا، نہ جانے میں اس کے چہرے پر کیا کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکدم ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ ایک اذیت تھی جو اس کے چہرے پر رقم تھی۔ رات بھر میں بے چینی میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جب ساجدہ کام کے لیے نکلی میں نے بچوں کو گھر میں لاک کیا، باہر دروازے پہ تالا لگایا اور ساجدہ کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ چادر سے چہرہ چھپائے تیز تیز چل رہی تھی، میں بھی اس کی رفتار سے چل رہا تھا۔ میرا دل اس وقت ایک انجانے سے خوف میں مبتلا تھا۔ میری دھڑکنیں اس وقت رکتی ہوئی محسوس ہوئی جب ساجدہ کسی بھی مالکن کے گھر کے بجائے اسی کسائی کی دکان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک کمینگی سے مسکراہٹ چہرے پر لیے سجائے اسے اندر کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا۔
मेरी बीवी उसकी दुकान के अंदर बने कमरे में चली गई और वो कसाई उस वक्त गोश्त काट रहा था। अब वो तेज़ी से गोश्त काट कर अपने ग्राहकों को देने लगा और हर आने वाले ग्राहक को कह देता, कल आना, आज उसे कहीं जाना है। मेरा दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। कुछ ही देर में सब ग्राहक जा चुके थे। वो कसाई कमरे में गया और 2 मिनट बाद ही साजिदा उसके साथ बाहर आ गई। ऐन उसी वक्त उसकी दुकान के बाहर टैक्सी आकर खड़ी हुई और वो कसाई साजिदा को उस टैक्सी में बिठाकर वहाँ से चला गया। मैंने भी एक रिक्शा लिया और उस टैक्सी का पीछा करने लगा। वो टैक्सी एक हॉस्पिटल के पास जाकर खड़ी हुई कि देखकर मेरा दिल फिर डूबने लगा था कि क्या उस शख्स ने मेरी बीवी के साथ बदकारी की है और क्या वो हामला हो चुकी है। मुझे याद आने लगा कि साजिदा कुछ दिनों से सर चकराने और जी मतलाने की शिकायत कर रही थी। मुझे तो अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था एक मर्द के लिए। शायद इससे बड़ी अजियत और कोई हो ही नहीं सकती जो इस वक्त मैं सह रहा था। मैं मरे मरे कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। साजिदा और उस कसाई के साथ एक कमरे में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे के बाहर लगे शीशे से झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फोल्डिंग बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर भी मौजूद था। वो कसाई उस औरत के पास जाके खड़ा हो गया। रोते हुए उस औरत के माथे पे बोसा देने लगा। मैं जब उस वक्त चौंका, एक नर्स की आवाज़ मेरे अकम से आई। उसने पलट कर देखा तो वो अंदर जाने के लिए मुझसे कह रही थी कि मैं दरवाजे से पीछे हट जाऊं। मैंने उस नर्स से पूछा कि अंदर कौन सी मरीज़ा है। वो कहने लगा एक कसाई की बीवी है, उसका जिगर ख़त्म हो चुका है और उसका शौहर उसका ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। उसके लिए एक औरत को वो अक्सर रोज़ इस हॉस्पिटल में लाता है कि उसके टेस्ट करवाता है। बस चंद दिनों में ही ऑपरेशन है। ये कहकर वो नर्स कमरे में चली गई। तो क्या साजिदा उसकी बीवी को अपना जिगर काट के दे रही है? मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरी बीवी मेरी खातिर किस हद से गुजर रही थी और मैं क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद साजिदा कमरे से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर शशदर सी रह गई। मैंने कहा मैं सब कुछ जान चुका हूँ। वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझे इस कुर्बानी से मना मत करना। मैंने आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक औरत की ज़िंदगी बचाने का वादा कर लिया है। फिर वो कसाई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। ऑपरेशन से पहले हमें 10 लाख भी देगा। साजिदा मेरी मिन्नत कर रही थी। मैंने उस बात से इनकार नहीं किया। कुछ दिन बाद एक कामयाब ऑपरेशन हो चुका था। मेरी साजिदा भी बिल्कुल ठीक थी और उस कसाई की बीवी भी बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।